جتنے امپورٹنٹ ڈیز ہیں، کیونکہ مجھے موقع ملتا ہے ان کے ساتھ نشستوں میں بیٹھنے کا اور میرے کلیگز کا، یہ کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں اور ایک چیز کو خود دیکھتے ہیں، چاہے 27 اکتوبر ہو، 5 اگست ہو، 26 جنوری ہو، جو بھی جتنے بھی ڈیز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل ان ڈیز کو انہوں نے وہ مقام بخشا جو آج تک کسی نے نہیں بخشا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام غلام محمد صفی صاحب، جو چیئرمین ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا، انتہائی قابل احترام میں رانا قاسم نون صاحب، جس کی واقعی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے اور ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچ بھی جاتا ہے اور بہت دلیری سے بات بھی کرتے ہیں۔ جناب قابل احترام ہمارے پارٹی کے صدر شاہ غلام قادر صاحب، کشمیر حکومت کے وزیر سرگارہ صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام قائدین اور میرے سامنے مختلف مکتب فکر سے آئے ہوئے اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، تو تمام خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے بات ہوئی اور نون صاحب نے دعا بھی ہو گئی اور میں بھی دوبارہ بھی پرویز احمد شاہ صاحب کے ساتھ جو اس کو صدمہ پہنچے، دکھ پہنچائے اس کے جوان سال بیٹے کی انتقال سے اور ناگہانی موت سے، موت تو سب کو آنا ہے مگر اس طرح جوان اور اچانک، تو اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دے اور صبر جمیل اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے۔ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے مقررین نے باتیں کی اور اچھی بات ٹو دی پوائنٹ باتیں کی ہے، تو میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو داد دینا چاہتا ہوں اس کے حوصلے اور جذبے کو، کہ انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود اس کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہوا ہے، خواہ ہو یا پاکستان کے اندر ہے اور خواہ ہو پوری دنیا میں، جگہ جگہ انہوں نے وہی جا کر اور بھرپور نمائندگی کی اور بھرپور کوشش کی کہ پورے دنیا کے سامنے حقائق اور فیکٹس سامنے رکھ دیا جائے۔ آج کی سیمینار کا مقصد بھی ہے اور آگے آپ جا کر جو لوگ یہاں آئے، یہ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو اب بھی نہیں یہ پتہ، کہ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں کتنے مظالم ہوئے اور ابھی تک ہو رہے، کیا کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئے، اور یہ کون سی ہسٹری، جس طرح بات کی گئی، یہ کسی کو عام آدمی کو ابھی تک یہ ہوگا نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ ایک ہفتے یا چند دنوں کے اندر 2-2.5 لاکھ لوگوں کی شہادتیں ہونا، خاص کر 6 نومبر جو آج ہم یا اکٹھے ہوئے اور اس کو بلیک ڈے کی حیثیت سے منا رہے اور یہ پیغام دے رہے ان لوگوں کو، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ ان کو کس طرح بے دردی سے ان کی شہادتیں کروا دیے گئے۔ اسی طرح اس ٹائم سے شروع کر کے اور 27 اکتوبر جو پرویز احمد شاہ صاحب نے بات کی کہ جس دن انڈیا کی فوجوں کی وہ انٹری ہوئی اور انہیں زبردستی مقبوضہ جموں کشمیر پر قبضہ کرا دیا، تو اس دن یہ بھی اسی کے 7-8 دن کی بات کے واقعات ہیں جو آج ہم دوبارہ آج
اکٹھے ہوئے اور اس پر بات کر رہے، تو اسی دن سے شروع کر کے آج کی دن تک کیا کیا وہی نہیں ہوئے، کتنے مظالم واقعی وہی ہے. آپ کو ایک فلسطین اور غزہ میں ملے گا، اور ایک جموں کشمیر میں آپ تاریخ پوری دنیا کو کی دیکھے تو آپ کو وہی نظر آئے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. مگر میں ان سارے سب سے پہلے آگے بات کرنے سے ان کے جذبے اور حوصلے کو داد دینا چاہتا ہوں کہ وہی ان تمام مظالم کے باوجود، ان شہادتوں کے باوجود، جیلوں کے اندر ان کی کئی شہادتیں ہوئی ہیں. ہمارے کئی ہزاروں کی تعداد میں مائیں اور بہنیں بیوائے ہو گئی. ہمارے اتنے لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے. ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. ان پر کیا کیا نہیں ہوئے ہر جگہ. مگر اس کے باوجود اتنی آپ دیکھ لیں 8 دہائیوں سے ان کا وہی جذبہ آج تک قائم دائم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے. اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ 8 دہائیوں سے وہ مسلسل لگے ہوئے اور وہی جہاد کر رہے. میں اس سے آگے جو میں نے پہلے جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے بات کی، سب نے، تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ ہم ہر جگہ ہائی لائٹ بھی کریں، پوری دنیا میں بھی کریں اور اپنے یہاں بھی کریں. اپنے یہ اپنے جوانوں کو بھی ان کے سامنے بھی رکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور ان کی کس کے لیے ہوا ہے. بات اصل میں یہ کیوں ہوا ہے اور کس کے لیے ہوا ہے. ایک مذہب اور وہی رشتہ جو ان کی آئے اور وہی پاکستانیت کا جذبہ جو ان کے دلوں کے اندر اسی طرح بسی ہوئی ہے، اس کے لیے ہوا ہے جو کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے اور آج تک ان کے دلوں میں اس طرح قائم دائم ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ میں ان کو کتنی، اگر ہم سارے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. آپ دیکھ لیں، سب سے آسان کام ہے، کوئی جیل کے اندر ہے تو کہتا ہے میں ڈیل کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں کہ میرے اپنا لائف بچ جائے، سب کچھ ہے. مگر وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اب بھی ہمارے جتنے مجاہد جیلوں کے اندر ہے، انہوں نے کئی ڈیل کی بات نہیں کی. ان کے خلاف پانسیوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے، ان کی اس طرح شہادتوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے. مگر ماشاءاللہ وہ اس طرح دلیری سے وہی میسج دے رہے کہ جو قیمت ہم نے ادا کی ہے آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے. مگر یہ چیز آپ ہمارے ذہنوں سے نکال نہیں سکتے جب تک آپ ہماری اصلی حق اور رائٹ ہمیں نہ دیا جائے. میں بات یہ کروں گا کہ یہ کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ مقبوضہ جموں کشمیر یا آل پارٹی حریت کانفرنس یا پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہم کس سے کوئی چیز مانگ رہے. ہم صرف بات کرتے ہیں اپنے حق کی اور رائٹ کی. اگر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں وہ تو ہمارا رائٹ ہے، حق ہے. ہم ابھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے کہ یا ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے، یہ حق ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے. جب آپ نے مان لیا، خود ریزولوشن پاس کیے، تو یہ ہمارا حق ہے جو آج تک دبا ہوا ہے اور اس کے لیے آواز بلند اس طرح نہیں کی گئی. میں پوری وہی جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہے بڑے بڑے لوگ کر رہے، تو کیا ان کو وہی ہیومن رائٹس کی وائلیشن مقبوضہ جموں کشمیر میں نظر نہیں آ رہی کہ وہی کیا کیا اس پر بات کی جائے تو کئی دن لگ جائے اور ختم نہیں ہونے والے. وہی تو ہر وقت بلیک آؤٹ، وہی تو ہر وقت کرفیو، وہی جو ہمارے صحافی بھائی ہے کسی کو جانے کی بھی نہیں ہے کہ آپ جائے ان کو دیکھ لے اور وہی رپورٹ کرے، اور وہی بربریت جاری ہے. تو اس کو ہائی لائٹ کرنا آج کی اس سیمینار کا مقصد بھی ہے، اور اس میسج کا کہ جو بھی ہو، جو اتنے ہو گئے، ہم دوبارہ جس طرح بات کی گئی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہے، پیس سے رہے، خوشحالی سے رہے. مگر اگر انڈیا اس کے لیے بالکل تیاری نہیں ہے تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا، وہی مارے کا حق میں بھی دیکھ لیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا طاقت ہے اور اتنا بڑا قوت ہے معاشی اور ہر لحاظ سے،
مگر آپ کے ساتھ وہ جذبہ کدھر ہے؟ یہ جذبہ اس جذبے پر بات کر لینی چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ جذبہ ایمانی کدھر سے آئے گا جو ان مقبوضہ جموں کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں اس کی بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایلوسی کے پار ہے یا آ رہے اس سائڈ پر ہے اس سائڈ پر ہے. شاہ غلام قادر صاحب میرے ساتھ تھا، موجود تھا، میں اسی رات اس کے حلقے میں تھا، اور پورا جب یہ ہمارے حق کے درمیان 4-5 دن رہا، اور مختلف ایلوسیز پر بھی ہم گئے، لوگوں کے پاس بھی گئے. مگر میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تو اپنی ایک روایت، شاہ صاحب اس کے گواہ ہے، میں اس کا مہمان بھی تھا، کہ رات کو یہاں سے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ آئندہ 12-24 گھنٹوں میں انڈیا حملہ کرے گا. رات کے ٹائم سارے لوگ ہمارے پیچھے گئے، اب تو نکلنا چاہیے، یہاں سے نکل جاؤ، سامنے انڈیا اور یہ پاکستان. میری تو اب نہیں، میں نے اس کو وہی کہا کہ یار ہمارے آباء و اجداد بھی آئے تھے، ہم ان سے وہی قصے سن رہے، آپ کشمیریوں سے بھی سن رہے کہ جب 1947 میں جو ابھی بات ہوئی، وہی سے آ کر اپنے دیسی اسلحے کے ساتھ، دیسی بندوقوں کے ساتھ، اور وہی اس طرح ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھا، انہوں نے پیدل سفر کر کے کئی دن پیدل سفر کر کے اور یہاں آئے اور لڑے. تو ہم تو خود یہاں بائی چانس آئے ہوئے، تو ہم یہاں سے یا کس طرح نکل سکتے؟ ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے. اگر شہادت ہوئی بی ٹی کے، اگر نہیں ہوئی بی ٹی کے، مگر یہاں سے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہماری تو اپنا ایک سٹانس تھا، وہ ہے بھی، اور آپ کو میری ہسٹری کا بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو 7 دفعہ دوبارہ زندگی بھی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیے، کئی سوئسائڈ، ہر چیز دیکھی. مگر میں اپنے آپ سے ہٹ کے ان کشمیریوں کی جذبے کی بات نہ کرو، بہت زیادتی ہوئی کہ اگر ہم صبح نکل گئے تو یہ تاکہ کوئی نکلے ہی نہیں، کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میڈیا پر بھی آیا، سب پر آیا، اور بھی انڈیا حملہ کرے. مگر میں ان کشمیریوں کے اس جذبے کو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ جس طرح ہم نکلے، اور وہ لوگ جس طرح نکل گئے، اور جس طرح وہی جلسے میں لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی موت سے ڈر ہے نہیں، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا خواہش ہے، یہ شہادت ہماری خواہش ہے کہ جو بھی ہونا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے تیار